आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। सोचिए, अगर आपको मालूम चले कि तारीख़ के जिस सबसे बड़े सानिए पर आप सदियों से रोते आए हैं, इसके असल मुजरिम वो थे ही नहीं जिनका नाम आपको बचपन से रटाया गया। क्या होगा अगर मैं आपके सामने एक ऐसा एतराफ़ रख दूं जो किसी दुश्मन का नहीं, खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का है। एक ऐसा एतराफ़ जो अगर आज आम हो जाए तो सदियों से कायम कई बयानिए लम्हों में राख बन जाए। आज मैं आपको नहजुल बलागा और तारीख़ की उन मुस्तनद किताबों के वो सफ़हात दिखाने जा रहा हूँ जिन पर वक्त की गर्द डाल दी गई। आज आप जानेंगे कि कायनात का वो बहादुर इंसान जिसने खैबर जैसे किले को फतह किया, वो अपने ही घर में अपने ही लश्कर के सामने खड़ा होकर तड़पते हुए ये कहने पर क्यों मजबूर हुआ कि काश मैं तुम्हें पहचानता ही ना। और सबसे खौफनाक सच कि जिन कूफे के मुनाफिकों ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के दिल को लहूलुहान किया, वही चेहरे बदल बदल कर आगे भी आते रहे। वही हजरत हसन की बेवफाई का सबब बने और बिल आखिर वही अपने कहलाने वाले करबला के मैदान में हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के सामने तलवारें तान कर खड़े हो गए। अगर आपके अंदर सच सुनने का जिगर है तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं नहीं, किताबों के स्कैन्स और तारीख की गवाही बोलेगी इंशाअल्लाह ज़ोर। नाजरीन, अब जो स्कैन मैं आपकी स्क्रीन पर लाने लगा हूं, ये किसी गैर की लिखी हुई तारीख नहीं है। पहले एक बात अपने जहन में साफ कर लें कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जिन लोगों पर ये गुस्सा उतार रहे हैं वो शाम के लश्कर के लोग नहीं थे, वो कोई खुले दुश्मन नहीं थे। ये वो लोग थे जो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के साथ मिंबरों के नीचे बैठते थे, जो अपने सीनों पर उनकी मोहब्बत का तमगा सजाते थे और खुद को उनका शिया कहते थे। लेकिन जब नुसरत और हक के लिए खड़े होने का वक्त आता तो यही लोग सबसे पहले पीठ दिखाते थे। आइए जरा नहजुल बलागा उठाकर देखते हैं। स्क्रीन पर मौजूद इस स्कैन पर नजर डालें। ये नहजुल बलागा का खुतबा 69 है। देखिए हजरत अली के अल्फाज में कितना दर्द और गुस्सा है। फरमाते हैं अज़्ज़लीलु वल्लाहि मन नसरतुमुहु, यानी खुदा की कसम जिसकी तुमने मदद की वो ज़लीलो ख्वार हो गया। और आगे देखें, जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हों का सब्र जवाब दे गया तो उन्होंने क्या बद्दुआ दी। उज़राल्लाहु खुदूदकुम व अतअसा जुदूदकुम, यानी अल्लाह तुम्हारे चेहरों को जिल्लत में घसीटे और तुम्हारे नसीब को पस्त कर दे। ये अल्फाज उन लोगों के लिए थे जो बातें करने में रुस्तम थे लेकिन अमली मैदान में हक का साथ देने से भागते थे। नाजरीन, जरा ठहर कर सोचिए, सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु अपने ही लश्कर की हकीकत कितनी बेबाकी से खोल रहे हैं। आप कसम खाकर फरमा रहे हैं कि तुम्हारी मदद दरअसल जिल्लत की जमानत है। अस्तगफिरुल्लाह माज़। क्योंकि मैदान जंग में अपने इमाम को अकेला छोड़कर भागना तुम लोगों का पुराना शेवा है। अपने घरों के अंदर बैठकर तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, खुद को शेर समझते हो, लेकिन जैसे ही जंग का बिगल बजता है तुम चूहों की तरह बिलों में घुस जाते हो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमा रहे हैं कि बंद कमरों में तुम्हारी मोहब्बत और अताअत के दावे आसान हैं, लेकिन जब आजमाइश की भट्टी पर तपने का वक्त आता है तो तुम मुंह फेर लेते हो। तुम्हारी इस मुनाफिकत, इस दोगलापन से तंग आकर मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो तुम्हारे चेहरों को रुसवा करे और तुम्हें बदबख्त बना दे। ये था वो आईना जो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने दावेदारों के सामने रखा था। अब मैं आपको नहजुल बलागा के एक ऐसे मुकाम पर लेकर जा रहा हूं। तसव्वुर करें, एक कायद अपने पैरोकारों से इस हद तक बेजार और दिल बर्दाश्ता हो जाए कि वो दुश्मन की फौज के एक एक सिपाही की हसरत करने लगे। नहजुल बलागा के खुतबा 97 में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु कूफा वालों की तरफ देख कर फरमा रहे हैं, खुदा की कसम मेरा दिल चाहता है कि माविया रजी अल्लाह अन्हु मुझसे तुम लोगों का वैसा ही तबादला कर ले जैसा दिनार का दरहम से किया जाता है। वो मुझसे तुम जैसे 10 ले लें और बदले में अपना एक सिपाही दे दें। सुभान अल्लाह।
ذرا الفاظ کی کاٹ دیکھیے، مولا اپنے سامنے بیٹھے ہزاروں کے مجمع سے کہہ رہے ہیں کہ تم 10 کے 10 مل کر بھی دشمن کے ایک سپاہی کے برابر نہیں۔ انہوں نے ان کوفہ والوں کو گونگا، بہرا اور اندھا کہا کیونکہ ان کے پاس آنکھیں تھیں مگر وہ حق دیکھنے سے قاصر تھے، ان کے پاس کان تھے مگر وہ سچ سننے سے عاری تھے۔ تم پر زندگی کے کسی موڑ پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، میری دعا ہے کہ تم فکر، تنگی اور تباہی کا شکار ہو جاؤ۔ ناظرین، اب جو سکین آپ کی سکرین پر ہے یہ ان لوگوں کے منہ پر اتنا زوردار تماچا ہے جو زبانی جمع خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر زبان درازی کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے سامنے بیٹھی اس منافق فوج کو للکارا اور ان کا موازنہ ان عظیم صحابہ رضی اللہ عنہ سے کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی مثال تھے۔ لقد رأيت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ فما ارى احدا یشبہہم منکم، یعنی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اصحاب کو دیکھا ہے اور خدا کی قسم تم میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی ہو۔ مولا آگے فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ راتیں سجدوں میں رو رو کر کاٹتے تھے، اللہ کے خوف سے ان کی داڑیاں اور گریبان آنسوؤں سے تر ہو جاتے تھے۔ مولا کا مقصد انہیں یہ باور کرانا تھا کہ تم صحابہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کیا کرو گے، تم صرف زبان کے غازی ہو جبکہ وہ عمل اور قربانی کے پہاڑ تھے۔ بات صرف نہج البلاغہ تک محدود نہیں ہے۔ اب ذرا نظریں سکرین پر جمائیے، یہ علامہ طبرسی کی مشہور کتاب الاحتجاج کا صفحہ نمبر 254 ہے۔ کوفہ والوں کی بزدلی اور منافقت دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مبارک لبوں سے وہ تشبیہ نکلی جو کسی بھی انسان کی غیرت کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ مولا نے فرمایا کأنکم حمرا مستنفراتن فراتو من کسوراتی، یعنی تم حق کی آواز سن کر یوں بھاگتے ہو جیسے جنگلی گدھے شیر کو دیکھ کر حواس بختہ ہو کر بھاگ نکلتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ تم محفلوں میں بیٹھ کر داستانیں سناتے ہو، شاعری کرتے ہو، لیکن جب دین اور حق کے لیے خون بہانے کا وقت آتا ہے تو تمہاری روحیں کانپنے لگتی ہیں۔ سوچئے کیا کوئی امام اپنے سچے پیروکاروں کو بدکتے ہوئے گدھوں سے تشبیہ دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ چیلنج تھا ان منافقوں کے لیے جو صرف دعویٰ کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ یقین ہو گیا کہ ان کوفیوں کے عہد، ان کی قسمیں، ان کا روپ صرف ڈھونگ ہے اور یہ اندر سے بزدل اور نفاق کا شکار ہیں، تو آپ نے اعلانیہ ان سے اپنی بیزاری کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، اب جو سچ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ تصور کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد چوتھے خلفۂ راشد، اس پر کون الزام لگا رہا تھا؟ کوئی کافر، کوئی مشرک نہیں، ان کے اپنے لشکر کے لوگ۔ احتجاج طبرسی جلد 1 صفحہ 255 پر لکھا ہے کہ کوفہ والوں نے مولا یعنی حضرت علی پر وہی الزام عائد کیا جو مکے کے مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا تھا۔ اس اسکین کو غور سے دیکھیے، مولا کے دل کا قرب دیکھیے جب وہ فرماتے ہیں اے اہل کوفہ، تم مجھ پر الزام لگاتے ہو کہ علی جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی کہ حضرت علی پر جھوٹ کا الزام جس نے سب سے پہلے نوجوانوں کے اندر اسلام قبول کیا، اس بے وفائی کے بعد مولا نے صاف الفاظ میں اعلان فرما دیا اصبحت لا اطمع فی نصراتکم، یعنی آج کے بعد مجھے تمہاری مدد کی کوئی امید نہیں رہی اور نہ ہی مجھے تمہاری کسی بات پر اعتبار ہے۔ اور پھر وہ آخری بد دعا دی کہ خدا میرے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ڈال دے۔ کیا یہ وہی لوگ تھے جن سے امام راضی تھے؟ کیا کوئی سچا محب اپنے امام کو اس نہج پر لا سکتا ہے کہ وہ منبر پر کھڑا ہو کر اپنی سچائی کی دہائیاں دے؟ یہ ثبوت بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دشمن کے تیروں سے زیادہ اپنے اس نام نہاد لشکر کے ڈسنے سے زخمی تھے۔
ناظرین، اب ہم اس کہانی کے اس نقطے پر پہنچ چکے ہیں جہاں دل دہل جاتے ہیں۔ احتجاج طبرسی جلد 1 صفحہ 256 پر درج مولا کا یہ جملہ تاریخ کا سب سے بڑا ماتم ہے۔ اس سکین کو دیکھیے، پہلی لائن میں وہی جملہ ہے کہ کاش معاویہ مجھ سے تم جیسے 10 لے کر اپنا ایک سپاہی دے دے، لیکن اس کے بعد والی لائن دیکھیے جو کلیجہ چیر دیتی ہے۔ واللہ لوددت انا لم اعرفکم ولم تعرفونی، باخدا میری یہ تمنا ہے کہ کاش نہ میں تمہیں پہچانتا اور نہ تم مجھے پہچانتے۔ غور کیجئے، جس امام کی معرفت کے بغیر آپ لوگوں کی نجات نہیں، وہی امام اپنے سامنے کھڑے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری یہ معرفت میرے لیے پچھتاوے اور ندامت کے سوا کچھ نہیں۔ تم نے میرے سینے کو غصے سے بھر دیا اور میرے ہر کام کو اپنی نافرمانی سے بگاڑ دیا۔ دوستوں، یہ ہے وہ سچ جو ہم سے چھپایا گیا۔ اگر مولا ان سے اس قدر بیزار تھے کہ اپنی پہچان تک مٹانا چاہتے تھے تو ہم کیسے مان لیں کہ ان کے شیعہ سچے محب تھے۔ ان تمام ثبوتوں کو جوڑیں تو تاریخ کی ایک خوفناک تصویر سامنے آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کوفیوں سے مخاطب تھے، جن کی منافقت پر رو رہے تھے، یہی وہ بدبخت نسل تھی جس نے آگے چل کر تاریخ کے 3 بڑے گناہ کیے۔ مولا علی کی شہادت، آپ کے جگر میں زہر آلود تلوار گھسانے والا ابن ملجم اسی کوفے کی فکر کا پیداوار تھا۔ حضرت حسن سے غداری، یہی کوفی تھے جنہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑا، ان کے خیمے لوٹے، ان کے نیچے سے مسلح تک گھسیٹا، ان کی ران پر خنجر مارا اور صلح پر مجبور کر کے انہیں زہر دلوایا۔ اور ظلم کی انتہا دیکھیے، یہی کوفی تھے جنہوں نے خطوط لکھ لکھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا بلایا، اور جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو انہی کوفیوں نے صرف اس ڈر سے کہ ان کا پول کھل جائے گا، کربلا کے مقام پر ان کو شہید کر دیا۔ نتیجہ بالکل صاف ہے، حضرت علی کو خون کے آنسو رلانے والے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو تنہا کرنے والے، اور کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر قلم کرنے والے کوئی غیر نہیں بلکہ وہی منافق کوفی تھے جنہیں مولا گونگا، بہرا اور اندھا کہہ چکے تھے۔ فیصلہ اب آپ کا ہے۔ کیا آپ ان تاریخی سکینز اور مستند کتابوں کو مانیں گے یا صدیوں سے سنائے جانے والے جھوٹے افسانوں کو؟ اگر اس سچ نے آپ کی آنکھیں کھولی ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ سچائی سب کے سامنے آ سکے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو اگر آپ کا دل کرے تو سبسکرائب کر دیجیے گا، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اجازت دیجیے اپنے بھائی سید خرم سلیم جعفری کو، والسلام۔